السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میں اس وقت حرم میں ہوں اور بس ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا انتظار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ امیجن یہ پلیس جہاں اتنے انبیاء آئے، انہوں نے عبادات کی، اور امیجن سٹنگ ہیئر اینڈ ریڈنگ دا اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام۔ دیٹس واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ پارا 4 سے اپنی فیوریٹ ورس شیئر کروں۔ سو ہیئر اٹ از جی، پارا نمبر 4 سورہ آل عمران ہے اس میں، اور سورہ نساء بھی ہے، لیکن جو میں نے ورس سلیکٹ کی ہے یہ وہ ورس ہے کہ جو میں پہلی بار جب قرآن کھولا تھا ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو یہ ورس میرے سامنے آئی تھی، اور میں اتنا حیران ہوا تھا، 2007 کی بات ہے، اتنا حیران ہوا تھا کہ قرآن کو کیسے پتہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے پتہ ہے کہ میں کس فیز سے گزر رہا ہوں۔ میں اس وقت بہت زیادہ سیڈنس اور گریف کے فیز سے گزر رہا تھا، بہت غم کے دور سے گزر رہا تھا۔ یونیورسٹی کا دور تھا یہ، کچھ وجوہات کی بنا پر، وجوہات پرسنل ہے، خیر۔ تو میں نے قرآن مجید کھولا اور پہلی جو ورس میرے سامنے آئی وہ یہ تھی جو اس وقت میں شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ قرآن کا ترجمہ مجھے گفٹ کیا تھا میرے ایک دوست نے، ٹھیک اس واقعے سے یعنی 3 سے 4 ماہ پہلے بک فیئر لگا تھا یونیورسٹی میں، مجھے وہ وہاں لے کر گیا تو اس نے وہاں سے مجھے قرآن مجید کا اردو کا ترجمہ گفٹ کیا۔ تو وہ میں نے نہیں پڑھا، ظاہرہ اوپر رکھ دیا غلاف میں بند کر کے برکت کے لیے، جیسے ہم سب کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن بس کچھ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ غم کی حالت میں نے قرآن مجید اٹھایا ایک دن، اور آئی واز سو امیزڈ، میسمرائزڈ، میں حیران رہ گیا جب قرآن مجید کی یہ ورس آئی اور اس کی میں نے ٹرانسلیشن پڑھی۔ تو سورہ آل عمران ویسے بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہی سورہ پڑھ کے میں چینج ہوا تھا۔ میرے قرآن کی جرنی کا آغاز سورہ آل عمران سے ہوا، اس کا ترجمہ پڑھ کے۔ تو یہ ورس کیا ہے، لیٹ می ریڈ اٹ آؤٹ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ غم نہ کرو اور سیڈ نہ ہو، بے شک تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارا ہی اپر ہینڈ ہوگا اگر تم مومنین ہو۔ اور یقین کیجئے کہ اس سے اگلی آیات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ بلکہ پورا پیسج یہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے یہاں تک یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک تو ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جنگ احد کے بعد آیات نازل ہوئیں سورہ آل عمران کی، اور یہ آیا جب میں نے پڑھی، جس حالت سے میں گزر رہا تھا، تو اٹ واز ایز اف کہ مجھے ایک سلوشن تو ملا ہی ملا، لیکن میرے دل کو وہ ہیلنگ ملی، وہ ہیلنگ جس کی تلاش میں تھا، وہ شفا ملی میرے قلبی جو ایک تذبذب کہہ لیں، جو ایک بے چینی تھی، الحمدللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک غم نہ کرو اور گریف میں مت جاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کہ کامیابی کا جو اللہ نے کرائٹیریا بتایا وہ یہ ہے کہ تم مومن ہو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور مومن کون ہے، اس پہ مزید آپ ریسرچ کریں، جیسے سورہ مومنون کی پہلی چند آیات ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ پھر مومن کون ہے، اس پہ میرے تھنگز دیٹ میٹر میں بھی ایک میرا لیکچر ہے، آئی وانٹ ٹو بی اے مومن۔ ایمان والے کون ہیں، تو ایمان والا ہم بن جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہی اپر ہینڈ ہوگا۔ یس، یہ ضرور ہوگا، جیسے اللہ یہ ورس نمبر 140 میں کہہ رہے ہیں نا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ صحابہ اکرام نے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جنگ احد میں جب نقصان ہوا کہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس آیت کے تھرو دیا تھا کہ یس، ہمارا ہی دین سچا ہے اور غالب آئے گا، لیکن یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں پہ اللہ اپ اور ڈاؤن فیز لاتا رہتا ہے، اور ایسے دن آتے رہتے ہیں انسانوں پہ۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رات اور دن یعنی اتار اور چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تاکہ اللہ دیکھ سکے، کیا دیکھ سکے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب ڈاؤن فیز ہو،
جب تھوڑا انسان پہ غم آیا ہو اور مشکل آئی ہو تو وہ اس میں بھی مومن بن کے دکھائے, اس میں بھی صبر والا بن کے دکھائے اور اللہ سے شکایت نہ کرے. تو یہ مومنین کی خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں, اور یہ کہا کہ تم مومن ہو تو ایبسلیوٹلی تم ہی لوگ کامیاب ہوگے, تم ہی لوگ کامیاب ہوگے. تو بہرحال یہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے سیکنڈ فلور پر بیٹھنا پڑتا ہے, فرسٹ فلور پہ اور نیچے مطاف کے ایریا میں نہیں بیٹھ سکتے. صرف عمرہ کرنے والوں کو وہاں غالباً بیٹھنے دیا جاتا ہے, اسپیشلی مطاف کے ایریا میں نہیں جانے دیتے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے توفیق دی یہاں آنے کی. سو دس از مائی فیوریٹ آیا فرام پارا نمبر 4 کہ غم نہ کرو اور گریف میں مت جاؤ, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سو پلیز اس کو اپنا زندگی کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیں. اس آیا کو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ آیا, امید ہے فائدہ ہوا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.